معاشرے کے اندر بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن پر واض و نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، جنہیں سمجھانا کفایت نہیں کرتا۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو دین اسلام نے سزاؤں کا ایک پورا نظام عطا فرمایا۔ چوری کرے تو یہ سزا دو، اور ایسی عبرتناک سزا دو کہ پوری زندگی دوبارہ چوری کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ ہی بتا رہا ہوگا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی تھی۔ لوگ اس سے بچیں گے اور وہ خود محتاط رہے گا۔ اگر کوئی فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، اگر کوئی کسی بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو شریعت نے جرم کے اعتبار سے اس کی سزا مقرر کی۔ کہیں قصاص کا حکم ہے، خواہ وہ جان کے بدلے جان ہو، یا عضو کے بدلے عضو ہو، یا وہ حرابہ اور فساد فی الارض کی صورت ہو، یا وہ بدکاری اور چوری کی صورت ہو، یا وہ بہتان اور الزام تراشی کی صورت ہو، یا وہ شراب نوشی ہو۔ شریعت نے ان کی وہ سزائیں مقرر کی ہیں کہ اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو آپ یقین کیجئے یہ بگڑے تگڑے سارے سدھر جائیں۔ یہ اس لیے نہیں سدھرتے کہ جب جرم کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ چھوٹ ہی جانا ہے، جب جرم کے باوجود پتہ ہے کہ اب تو ہمیں بٹھا کے کھانا ہی کھلانا ہے، اب تو ہماری موج مستی ہوگی، اب تو ہم نے انجوائمنٹ ہی کرنا ہے، تو کون جرم سے رکتا ہے؟ تو آپ یقین کیجئے جو فلاح ہے وہ دین میں ہے، وہ اسلام میں ہے، وہ خدا کے احکام میں ہے، وہ اللہ کے فرمان میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اس سے ہٹ کر دنیا جہان کے جتنے مرضی اصول، قاعدے، قانون اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں لے آئیں، فلاح نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خالق کائنات ہے، اور خدا فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہی باریک بین خبردار ہے۔ خدا نے پیدا کیا، اسے پتہ ہے، اسے علم ہے کہ اس کی مخلوق میں کس میں کیا کمی ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے، برائی ہے، عیب ہے، نقص ہے، اور انہوں نے سدھرنا کیسے ہے۔ تو اس خالق کائنات اور عالم الغیب والشہادہ نے اپنے علم سے جو احکام قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے عطا فرمائے ہیں وہ ابدی ہیں، وہ دائمی ہیں، وہ حقیقی نجات اور فلاح والے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو رنگ برنگی بولیاں شروع ہو جاتی ہیں، رنگ برنگی زبانیں کھل جاتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو مسلمانوں والے نام رکھ کر اور مسلمان کہلاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کو اتنا نہیں پتہ کہ خدا نے تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ خدا نے دین کو کامل بنایا، اور اس کامل دین کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو، صرف اپنا نام مسلمانوں والا رکھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو۔ یا شادی ہو تو نکاح اسلامی طریقے سے ہوگا، مر گیا تو جنازہ اسلامی طریقے سے پڑھایا جائے گا، صرف اتنے مسلمان نہ ہو، یہ بھی ہونا، یہ بھی لازم۔ لیکن فرمایا کافاتن، پورے کے پورے، سر سے پاؤں تک، مہد سے لحد تک، پیدائش سے موت تک، زندگی کے جملہ شعبوں میں اور جملہ امور کے اندر شریعت کی، اسلام کی، دین کی پیروی کرنی ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ نجات اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نجات اور فلاح کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔